السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے ساتھ بھارت دشمنی کی آخری حدوں تک پہنچ چکا ہے۔ پاک بھارت تعلقات خراب کی دو بنیادی وجوہات ہیں، ایک وہاں کی سرکار اور دوسرا زہر اگلتا میڈیا۔ جب حکومتی سطح پر ہی کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کا الزام منٹوں میں بغیر کسی ثبوت، تحقیق یا تصدیق کے پاکستان پہ ڈال دینے کا رواج عام ہو تو وہاں کے میڈیا کا مزاج کیسے مختلف ہوگا؟ ابھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا ہی ہوتا ہے تو بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستان پہ بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک بیان نت نئے طریقوں سے اپنی جہالت ظاہر کی جاتی ہے اور بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ واقعے میں بھارت کی اپنی دہشت گرد یا انتہا پسند تنظیمیں خود ہی ذمہ دار نکلتی ہیں، اور اس پہ بھی بھارتی میڈیا کو شرم نہیں آتی ہے، بلکہ ڈٹائی پن کا ثبوت دیتے ہوئے کڑیاں پاکستان سے ملانا شروع کر دیتا ہے۔ اب بھارت کی طرف سے سوشل میڈیا پہ پاک فوج، کشمیر اور سی پیک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ بھارتی پروپیگنڈے کا اہم ہدف سی پیک ہے، اور اس پروپیگنڈے کا مقصد سی پیک منصوبے کو سیبوٹاج کرنا ہے۔ بھارت کی طرف سے سی پیک پہلے ہی سیکیورٹی خطرات کا سامنا کر رہا ہے۔ بھارت کو ڈر ہے سی پیک خطے کا گیم چینجر ہے، اور بھارت سی پیک کی ٹائم لائن مکمل نہ ہو دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ وہی سمجھتے ہیں کہ رکاوٹیں ڈالنے سے منصوبہ کہیں نہ کہیں جا کے رکے گا، لیکن پاکستان اور چائنا دونوں سی پیک پہ کمیٹڈ ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران خطے میں جو اہم ترین واقعات رونما ہوئے، ان کا تعلق کہیں نہ کہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ کابل، چائنا کے وزیر دفاع کا دورہ پاکستان، چائنا اور پاکستان کے درمیان صوبہ سندھ میں شاہین کے نام سے ہوائی جنگی مشقیں، افغانستان سے متعلق امریکی خصوصی نمائندے نے زلمِ خلیلزاد کی افغانستان میں موجود نیٹو فورسز کے کمانڈر کے ساتھ دورہ پاکستان اور یہاں کی قیادت سے تفصیلی مذاکرات، امریکن آرمی چیف کی دوحہ میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات، پھر یو اے ای حکام سے ملاقاتیں، امریکن آرمی چیف اور اسرائیل کا دورہ، بھارتی آرمی چیف کا عرب کے تاریخ میں پہلی مرتبہ دورہ، اور اب کئی سالوں بعد ملا برادرز کی قیادت میں افغان طالبان کا دورہ پاکستان اور عمران خان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں مفصل ملاقاتیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ جیسے واقعات اس حقیقت کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ دراصل پاکستان نے بھارت اور عالمی برادری پہ یہ واضح کر دیا کہ بھارت اپنے اندرونی داخلی انتشار اور سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے، اور اس کے لیے اسے اپنے اتحادیوں سے این او سی کا انتظار ہے، یعنی پاکستان کا اشارہ بیسیکلی تو امریکہ کی طرف ہے۔ اب پاکستان وزارت خارجہ نے بھی بھارت کے ارادوں سے دنیا کو کھل کر آگاہ کر دیا۔ دنیا خاص طور پہ امریکہ کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو افغانستان میں پاکستان کی مدد سے امریکی ضرورت اور خواہش پر ہونے والا عمل جو ہے وہ جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا، اور پاکستان افغانستان سے نیٹو اور امریکی افواج کی باحفاظت واپسی کی اپنی ضمانت سے دستبردار ہو جائے گا۔ اب یہ ایک ایسا بیان ہے جسے امریکہ کے لیے دھمکی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے لیے افغانستان سے اپنے فوجی ساز و سامان سمیت فوجوں کی باحفاظت واپسی ایک بہت ہی اہم اور پیچیدہ ایشو ہے۔ اسے پاکستان کے اس موقف کو نظر انداز کرنا امریکہ کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ پاکستان تمام تر صورتحال سے آگاہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے تیزی کے ساتھ ایران اور افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر کے اپنی مغربی سرحد کو تو سیف کر دیا تاکہ بھارت بی ایل اے، ٹی ٹی پی، داعش، چابہار کے علاقے میں موجود اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمارے خلاف کوئی سازش نہ رچا سکے۔ اب پاکستان کی پوری توجہ لائن آف کنٹرول اور پاک بھارت سرحد پہ ہے، اور اسی حوالے سے جنرل باجوہ نے کنٹرول لائن پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بھارت کی طرف سے جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزیاں، نہتی شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کے واقعات اور تمام تر عالمی اقدار اور اصولوں کے منافی اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کو نشانہ بنانے کے واقعات سمیت تازہ ترین صورتحال کے بارے میں مفصل ان کو بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے تو فوجی دستوں کی عمدہ آپریشنل تیاری اور اچھے موریل کی تعریف کرتے ہوئے افسروں اور جوانوں کی مسلسل چوکسی اور پیشہ ورانہ صلاحیت کو بھی سراہا، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارت کی اشتعال انگیزیوں اور بطور خاص اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کی گاڑی کو نشانہ بنائے جانے کا حالیہ واقعہ علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت اور مہم جوئی پہ بھارتی فوج کو ہمیشہ منہ توڑ جواب ملے گا، اور انہوں نے پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ پاک فوج کنٹرول لائن پر بسنے والے شہریوں کی تحفظ، مادر وطن کی عزت و وقار اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پہ دفاع کرے گی، اور اس مقصد کے لیے تمام تر اقدامات کرے گی۔ ادھر چائنا بھی لداخ اور اروناچل پردیش میں بھارت کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس وہ بھارت جو پاکستان کو مغربی اور مشرقی دونوں سرحدوں پہ گھیرے میں لینا چاہتا تھا،
اب خود پاکستان اور چائنا کی صورت میں 2 محاذوں پہ جنگ لڑنے پہ مجبور ہو گیا. رہی صحیح کثر چائنا کی طرف سے پاکستان کو دی گئی الیکٹرو میگنیٹک پلس وارفیئر جیسے نظام کی فراہمی نے پوری کر دی ہے، جو کہ ہوائی جہازوں کا اپنا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع کر کے ابھی نندن جیسے واقعات کے ظہور پذیری کو یقینی بنا دیتا ہے. اگرچہ بھارت پاکستان پہ حملہ بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان اور چائنا کے ساتھ 2 محاذوں پہ لڑنے سے بھی بھاگنا چاہتا ہے. تاہم یہ بات طے ہے، بھارت نے کوئی شرارت کی تو ماضی کے برعکس اب پاکستان اور چائنا مل کر اسے وہ نقصان پہنچائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. بھارت کا رویہ چور مچائے شور کے مصداق، وہ ان کا پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کر عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش تو کرتا رہا، لیکن ایسی کچھ بھونڈی کوششیں اسے بے نقاب کرتی ہیں. اڑی میں حملہ ہو تو مودی سرکار پاکستان کی حدود میں گھس کر سرجیکل سٹرائک کے جھوٹے دعوے کرتی رہی. اس کے یہی دعوے اس کے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے لیے کافی تھے. اور پھر پلوامہ حملے کا بدلہ اس کی طرف سے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی جہاز بھیج کر چکانے کی کوشش کی گئی. پلوامہ حملے میں بھی مودی سرکار کی ڈرامہ بازی تھی. پاکستان کی حدود میں گھسنے والے جہاز بوکلاہٹ میں پیلوڈ ہی پھینک کے فرار ہو گئے. اور بھارت میں تو اس پر بھی جشن منایا گیا جب یہ واضح ہوا کہ وہ جہاز نامراد لوٹے تو بھارتی حکومت کو شرمندگی سے منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اگلے روز پھر بھارتی جہاز پاکستانی حدود میں داخل ہوئے، 2 کا مار کر گرا دیا گیا. اسے بھارت کے پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی پہ حملے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ بھارت کی حرکت شاید دوبارہ کر سکتا ہے. اور بھارت کو یاد رکھنا ہے کہ گزشتہ دفعہ تو ہم نے ابھی نندن کو واپس کر دیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا. وہ کلبھشن یادو کے ساتھ والی کوٹری میں اس کو دوبارہ بھیجیں گے. چوائس از یورز. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.